اچھا، تو اقبال نے کیا کیا؟ اللہ کی مدد سے اقبال نے ان چیزوں سے لڑا، اپنی ان سوچوں سے لڑے، اور جب وہ لڑے نا، اور جب انہوں نے ایک فائنل وار کیا، اس کو ریپیل کر دیا ان ساری سوچوں کو، تو ان کو ایک کامیابی ملی، اور وہ کامیابی پتہ ہے کیا تھی؟ ہی گاٹ ٹو ڈیفائن مسلم، کہ مسلم کون ہوتے ہیں۔ تو اب ذرا مسلم کی ڈیفینیشن سنیں۔ ہم نشیں مسلم ہوں میں، توحید کا حامل ہوں میں، اس صداقت پر ازل سے شاہد عادل ہوں میں، کہ نو اقبال comes in that وجد موڈ، he just انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کر دیا، یہ جو اٹیکس تھے سارے ذہن کے، اٹھا کے انہوں نے اس کو باہر پھینکا، اینڈ دین ان کے اندر سے یہ نکلا، یہ بہنا شروع ہوگی یہ شاعری، کہ ہم نشیں، اینڈ لک ایٹ دا سویٹ ورڈز ہی از یوزنگ، کتنی انہوں نے لڑے وہ، بٹ اسٹل ہی از یوزنگ دا ورڈ ہم نشیں، کہ اے میرے پیارے، اے میرے دوست، ہم جو انسان ہیں نا، ہم 99.9% ہم لوگ سیم ہیں، سارے کے سارے انسان، 0.1% ڈفرینسز ہیں رنگوں کے اور ساری چیزوں کے، وہ بھی اللہ نے اس لیے بنائے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں، یہ نہ ہو کہ ایک جیسی تو نہیں نہ بنانے تھے، 99.9% ہم لوگ سیم ہیں۔ تو اس وجہ سے اقبال کہہ رہے ہیں کہ اے میرے دوست، جو بھی ہو تو میرا دوست ہے، تو میرا ہم نشیں ہے، تو میرا کمپینین ہے۔ تو اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے پتہ نہیں کہاں سے سنی ہوں گی ڈیفینیشنز مسلم کی، میں تمہیں اپنی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ مسلم ہوں میں، اور میں کیوں مسلم ہوں؟ اب یہ لک ایٹ دا ڈیفینیشن، توحید کا حامل ہوں میں، چونکہ میں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے نا، اس کا میں حامل ہوں، میں ریپرزینٹ کرتا ہوں اللہ کی وحدانیت کو، کہ یہ جو پوری کائنات تمہیں نظر آ رہی ہے نا، اس کائنات کا ایک خالق ہے، ایک بنانے والا ہے، ایک کریٹر ہے، اور اس کائنات کے اندر سے، یا اور بھی اگر کائنات ہیں، تو ان کے اندر سے تم کسی چیز کو، کسی میٹیریل چیز کو، یا کسی جو نان میٹیریل ہو، جو کہ اینٹی میٹر ہو، کوئی سوچ ہو، کوئی خیال ہو، جو انسان کے ذہن میں سے چیزیں اگتی ہیں، ان میں سے کسی کو لے کے تم ان کی پرستش نہیں شروع کر سکتے، تم ان کو خدا کے ایکویولنٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے توحید، چونکہ اس کے اندر سے کچھ نہیں ہے، تم شرک نہیں کر سکتے، ان میں سے کسی کو نہیں لے سکتے۔ اور اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں مسلم ہوں، اور میں اس چیز کا حامل ہوں، چونکہ میں مسلم ہی تب ہوں جب میں اس چیز کو دیکھ لیتا ہوں کہ اس پوری کائنات میں ایک اللہ کریٹر کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف میں کوئی نیا نہیں آیا ہوں، اس صداقت پر ازل سے شاہد عادل ہوں میں، جب ابھی وقت بھی بنا نہیں تھا، وقت بھی پیدا نہیں نہ ہوا تھا، اس وقت سے میں جو ہوں نا، میں اس صداقت کو، اس سچائی کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ نبض موجودات میں پیدا حرارت اس سے ہے، اور مسلم کے تخیل میں جسارت اس سے ہے۔ تو جب یہ انسان کے اندر یہ وحدانیت جو ہے نا رب کی، یہ جب فیتھ اس کے گڑ جاتا ہے نا دل میں، تو یہی جو فیتھ ہے نا، یہ ایمان جو ہے نا، یہ پوری کائنات کو جو رن کر رہا ہے نا، جو پوری کائنات میں ارتعاش ہے، ٹھیک ہے، یہ پوری کائنات کا ہر ذرہ نا، ہر انسٹنٹ پہ حرکت کرتا رہتا ہے، اس کو سکون نہیں ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا ایٹم، سب اٹامک پارٹیکلز لے لیں، یا بڑے سے بڑی کائنات کا لے لینا، جو بھی بڑے سے بڑا آبجیکٹ ہے، وہ سارے کے سارے موو کر رہے ہیں، وہ حرکت میں ہیں، وہ حرکت، اور جو حرکت ہے نا ان کے نیچے، یہ وحدانیت ہے رب کی، جو کہ ان کو مجبور کر رہی ہے۔ ہر چیز کے نیچے ایک پوٹینشیل ہے، اور وہ پوٹینشیل ایسے اس کے اندر ہلچل ہے، اور وہ ہر چیز کو موو کر رہا ہے۔ اور جب ایک مسلم جو ہے، وہ جب بہت بڑی بڑی باتیں کرنا شروع ہو جائے نا، جیسے کہ اقبال نے کی، کہ میں نے جبرائیل اور ان کو جو ہے وہ میرے نیبرز ہیں، اور وہ جو ہے وہ میرے ان کو میں نے اپنے ان کو تخیلات میں اپنے فرشتوں کو جا کے اب گھیرنا شروع کر دیں، اور ان کو سیاد بن جائیں ان کے اوپر، ان کی بڑی بڑی باتیں کرنا شروع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ٹسل لے لیں، شکوہ کرنا شروع کر دیں، بڑی بڑی باتیں۔ تو وہ کیوں ایک مسلم اس کنڈیشن میں پہنچ جاتا ہے، وہ اتنی جسارت کر سکتا ہے اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے کی، چونکہ اس کے دل میں یہ فیتھ گڑ چکا ہوتا ہے، وہ ڈر اور خوف سے آزاد ہو چکا ہوتا ہے۔ حق نے عالم اس صداقت کے لیے پیدا کیا، اور جو اللہ کی ذات ہے، اس نے یہ پوری جو کائنات ہے نا، اس کا ہر جو چیز بنائی ہے نا، وہ یہ مینیفسٹ
کر رہی ہے، وہ یہ بتانے کے لیے بنائی ہے، وہ یہ دکھانے کے لیے بنائی ہے کہ ان سب کے پیچھے میں ہوں، میں ایک ہوں، میں ذات ہوں، اور مجھے اس کی حفاظت کے لیے پیدا کیا، اور مجھے ایک مسلم کو مجھے اس لیے پیدا کیا کہ میں اس کو اپنے عمل سے، اپنی ذات سے، اپنی عمل سے میں اس کو ڈیفینڈ کروں، اس ونس کو، میں میرے سے یہ ریفلیکٹ کرے، مجھے دیکھ کے لوگ کہیں کہ یہ ایک خدا کا ماننے والا ہے۔ دہر میں غارت گرے باطل پرستی میں ہوا، حق تو یہ ہے حافظ ناموس ہستی میں ہوا۔ تو میں ہی ہوں جس نے لیکن ہم انسان جو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بار بار اس جو وننس ہے نا کریٹر کی، اس کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں اس کائنات کے اندر سے نا چیزیں ڈھونڈنے کا بڑا شوق ہے، ہم ان میں سے بت بناتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ میں بار بار آیا ہوں، میں بار بار آیا ہوں، وقت جب نہیں تھا، وقت کے بعد سے ہر دفعہ میں آیا ہوں، اور یہی بتانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ جو ساری چیزیں جن کو تم پرستش کرتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایلوژن ہے، ایک ہی رب کی ذات ہے۔ انفیکٹ میں ہی ہوں جس نے اس کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے، اس رب کی ذات کو، اس کانسیپٹ کو۔ میری ہستی پیرہن اریانی عالم کی ہے، میرے مٹ جانے سے رسوائی بنی آدم کی ہے۔ سو میں ہی ہوں جس نے جو انسانوں کے عیب ہے نا ان کو چھپایا ہوا ہے۔ انسانوں کے اندر، ہمارے اندر یہ ٹینڈنسی ہے کہ ہم نا عیب کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم برائی کی طرف جاتے ہیں، اس کو روکنا ہوتا ہے اپنے آپ کو۔ تو کہتے ہیں کہ میں جو ہوں نا، میں نے اس کو کور کیا ہوا ہے، میں ہی وہ ڈھال ہوں، میں ہی وہ لباس ہوں جو ایسے میں نے پوری لوگوں کے ارد گرد میں نے اوڑھ کے رکھا ہوا ہے، تاکہ کوئی اور جو ہے نا وہ ہمیں دیکھ نہ سکے، ہماری برائیوں اور عیبوں کو۔ تو اگر کسی نے یہ پردہ ہٹانے کی کوشش کی نا، یا مجھے مٹانے کی کوشش کی، تو بیسیکلی اپنے آپ کو وہ ننگا کر رہے ہوں گے۔ قسمت عالم کا مسلم کوکب تابندہ ہے، جس کی تابانی سے افسونے سحر شرمندہ ہے۔ تو یہ جو مسلم جس کے ہم ابھی ڈیفائن کیا نا اقبال نے، جو توحید کا حامل ہے، یہ ایک چمکدار ستارہ ہے، ٹھیک ہے، اس ستارے یہ کبھی ماند نہیں ہوا، یہ ہر وقت چمکتا ہے۔ اس کو مطلب، اور اس کی ایسی چمک ہے کہ باقی سارے جو ہوتی ہیں نا وہ فیڈ ہو جاتی ہیں اس کی چمک کے آگے۔ آشکارا ہے میری آنکھوں پہ اسرار حیات، کہہ نہیں سکتے مجھے نومید پیکار حیات۔ تو میں نے اب اقبال اس کو چوٹ لگا رہے ہیں، وہ جو ذہن میں ان کے بار بار باتیں کر رہا تھا نا، اقبال اس کو چوٹ لگا رہے ہیں کہ تم تو ایک میٹر چیز ہو، تم ذہن جو ہو نا، یا جو بھی اس کے پیچھے ہو، تمہیں تو کچھ بھی نہیں پتا۔ میں تو اس سے آگے، میٹر کی ڈائمنشن سے آگے، اس کائنات سے آگے میں دیکھ چکا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ چیزیں کیسے ورک کرتی ہیں اور کیا سچائی ہے۔ تو تم مجھے اپنی اس گھٹیا باتوں سے کہ میں کر نہیں سکتا، یہ چینج نہیں ہوگا، میں بدل نہیں سکتا، ان سے تم مجھے ڈرا نہیں سکتے، چونکہ کب ڈرا سکتا ہے غم کا عارضی منظر مجھے، ہے بھروسہ اپنی ملت کے مقدر پر مجھے یا دس اپس اینڈ ڈاؤن جو آتے ہیں نا انسانوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، یہ سارے ہر انسان کے اوپر، یہ ایک پیریوڈک نیچر ہے اس کائنات کی، ہر چیز کا اپ اینڈ ڈاؤن ہے۔ تو مجھے تم ان باتوں سے ڈرا نہیں سکتے، جب میں ڈاؤن ہوں تو تم مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ہمیشہ سے اس میں تھا، میں ایسے ہی رہوں گا۔ یاس کے عنصر سے ہے آزاد میرا روزگار، فتح کامل کی خبر دیتا ہے جو شکار زار۔ اور جو میں ہوں نا، ہم لوگ کیمسٹری میں پڑھتے ہیں کہ 118 ایلیمنٹس ڈسکور ہوئے ہیں، تو لیکن ایک ایسا ایلیمنٹ اس کائنات میں ہے جو موسٹ ابنڈنٹ ایلیمنٹ ہے، لیکن وہ پڑھایا نہیں جاتا کلاسوں میں۔ وہ پتہ ہے کون سا ہے؟ وہ ہے امید کا عنصر، امید کا ایلیمنٹ۔ اس پوری کائنات میں جو ابنڈنٹ ترین چیز ہے وہ امید ہے۔ امید ہی ہر ذرے کو، ہر پارٹیکلوں کو، ہر اینٹی کو آگے بڑھنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ امید نہ ہو تو سب کچھ کولیپس ہو جائے۔ تو میں امید سے مل کے بنا ہوں، میں جو پوری باڈی ہے نا، اس میں سب سے ابنڈنٹ چیز امید ہے۔ تو اسی لیے اسی امید پہ میں جو ہوں نا، مجھے پتہ ہے کہ میں جیتوں گا، میں کامیاب ہوں گا، اور میں اس کو چینج کروں گا جس کے اوپر میری سوسائٹی جن پلرز کے اوپر کھڑی ہے یہ سچ کے چشمے برعہد کہن رہتا ہوں میں، اہل محفل سے پرانی داستاں کہتا ہوں میں۔ بالکل ٹھیک ہے کہ میں پرانی باتیں لے کے آتا ہوں، پرانی چیزوں کو دہراتا ہوں، یہ چیزیں گزر چکی ہیں اور اب نہیں ہیں، بٹ آئی اسٹل ریپیٹ دوز۔
اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ یاد عہد رفتہ میری خاک کو اکسیر ہے، میرا ماضی میرے استقبال کی تفسیر ہے۔ وہ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ ہر دور جو انسانوں پہ آتے ہیں نا، جو نئے نئے دور آتے ہیں، تو ہر دور کی ایک اپنی شراب ہوتی ہے، اور مجھے وہ شراب زبردستی پلائی جاتی ہے، میرے آگے رکھی جاتی ہے، میں نہ بھی چاہوں نا، لیکن میں اس کو ایوائڈ نہیں کر سکتا، چونکہ یہ چیز پرماننٹ ہے، میرے آگے ایک نئی شراب ہمیشہ آئے گی۔ لیکن اگر مجھے اپنی پرانی شراب کا ٹیسٹ ہی نہ پتا ہو، تو میں کیسے بتا پاؤں گا کہ یہ نئی والی شراب جو ہے وہ اچھی ہے کہ بری ہے؟ تو میں نے پتہ کیا کیا ہوا ہے؟ ایک چھوٹی سی شراب تھوڑی سی بچا کے رکھی ہوئی ہے اپنے اندر، اور میں اپنے پاس رکھتا ہوں ہر وقت۔ تو جب بھی مجھے نئی شراب آفر کی جاتی ہے نا، تو میں پہلے چسکی اس پرانی والی کی لیتا ہوں، اپنی اصل شراب کی لیتا ہوں، اور پھر نئی شراب کو ایسے منہ لگاتے ہی مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنی سملر ہے اس میری پرانی شراب کے ٹیسٹ سے، اور اس طرح سے میں نئی شراب کو ریجیکٹ کر سکتا ہوں یا ایکسیپٹ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح سے میں آگے بڑھتا ہوں، اس طرح سے میں اپنا فیوچر اپنا بناتا ہوں۔ سامنے رکھتا ہوں اس دور نشاط افزا کو میں، دیکھتا ہوں دوش کے آئینے میں فردا کو میں۔ یس، تو اس شراب کو میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں ہر وقت، بہت تھوڑی رہ گئی ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ میں اس شراب سے آگے جو ہے نا، مجھے جو بھی آگے نئی نئی چیزیں مجھے ملیں گی نا، میں ہلکا سا اس کو اپنے پاس رکھوں گا، اس کو ٹیسٹ کروں گا، تاکہ مجھے اس کا ٹیسٹ یاد رہے، میں اس کے ٹیسٹ کو نہیں بھولنا چاہتا، کیونکہ اگر میں وہ ٹیسٹ ہی بھول گیا تو پھر میں آگے کیسے بڑھوں گا؟ پھر تو یہی ہوگا کہ جو بھی نئی آتی جائے گی شراب، وہ مجھے لوگ پلاتے جائیں گے اور میں اس کو مانتا جاؤں گا، لیکن پھر میں مسلم کیسے ہوا؟ میں نے تو اس عہد کیا ہوا ہے کہ میں نے جو وحدانیت ہے اللہ کی، اس کو میں نے اپنے اندر حفظ سنبھال کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ میں نے تھوڑی سی رکھی ہوئی ہے۔ اینڈ سو دس از یہ اقبال کی نظم تھی، مسلم 1912 میں انہوں نے یہ لکھی تھی۔